دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آیا صغیرہ گناہ پر عذاب کا دینا جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ چھوٹے گناہوں پر سزا دینا جائز ہے۔ اللہ رب العزت کیا کرے گا، کسی کو معاف بھی کر سکتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے معاف نہ کیا جائے اور چھوٹے گناہ پر اسے سزا دیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کی جو باتیں نا کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت گناہ معاف کر دے گا، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے نا کہ وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، چاہے تو معاف کرے چاہے کیا کر دے، سزا دے۔ اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، چھوٹے گناہ کو بھی ضرور معاف کرے، سزا نہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ادھر آیت کریمہ میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جو کتاب اعمال کی لے ہے نا اس میں بڑے گناہ بھی لکھے جائیں گے اور چھوٹے گناہ بھی لکھے جائیں گے، تو ان گناہوں کا لکھ دینا اللہ کی طرف سے تو یہ کس لیے ہے، یہ احصاء اور یہ شمار تو اسی لیے ہے نا کہ بندوں سے چھوٹے گناہوں کا حساب بھی ہوگا، بڑے گناہوں کا بھی ہوگا۔ ہے تو فضل و کرم کی بات ہے کہ اگر بڑے سے بچے انسان تو چھوٹے گناہ عموماً اس کے لیے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو احصاء و شمار کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ باز پرس کرے۔ بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کبائر سے خود کو بچائے تو صغائر پر اسے عذاب نہیں ہو سکتا، اگرچہ عذاب کا ہونا عقلاً تو ممتنع نہیں ہے، لیکن دلیل سمیع سے یہ ثابت ہے نا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ نے خود فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ اس پر سزا نہیں ہوئی۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کبائر کا لفظ لایا ہے نا، اس سے کبائر گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کبائر سے کفر مراد ہے، یہی فرد کامل کبیرہ کا۔ اور یہاں پر اگر آپ یہ کہا کہ پھر لفظ جمع کا کیوں لائے کہ ان تجتنبوا کبائر، پھر تو کبیرتن لانا چاہے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے کہ دیکھیں جہاں پر جمع کا جمع کے ساتھ نسبت واقع ہونا، جمع کی نسبت جمع کے ساتھ ہو، تو وہاں پر انقسام الاحاد بالاحاد کا قاعدہ چلتا ہے، یعنی ہر فرد کے متعلق اگر تم کفر سے بچو گے نا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سیئات میں بڑی بھی داخل ہے، چھوٹی بھی داخل ہے، جسے عرب لوگ کہتے ہیں رکب القوم دوابہم، کہ قوم اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے، تو کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سواری پر سوار گئے نہیں، ہر فرد اپنی سواری پر سوار ہو گیا۔ اس طرح ولبسوا ثیابہم کا مطلب ہے کہ ہر شخص نے اپنا اپنا کپڑا، اپنا اپنا جوڑا پہن لیا، تو لہٰذا گناہ کبیرہ سے عفو و درگزر جائز ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے گناہ پر سزا بھی ہو سکتی ہے، ہاں ایک شرط ہے کہ حلال جان کر گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ معصیت کو حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ اور جن جن آیات میں یہ آیا ہے کہ گناہ کا کرنے والا مخلد فی النار ہوگا یا اس کا ایمان مسلوب ہوگا، تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کو حلال سمجھے، یا جن گناہ کے متعلق آیا ہے کہ یہ مخلد فی النار ہوگا تو اس سے وہ عاصی مراد ہے جو گناہ کو کیا سمجھے، حلال سمجھے، کفر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة ام لا لدخولها تحت قوله، کہ یہ بھی اللہ کے اس قول کے تحت داخل ہے، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، والاحصاء یہ شمار کرنا اور سارے گناہوں کا لکھ دینا، انما يكون للسؤال، یہ تو پوچھنے اور باز پرس کے لیے ہے، والمجادلة الى غیر ذلك من الآیات والاحادیث۔ وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه۔ بعض معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ اگر گناہوں سے بچے گا نا، بڑے گناہوں سے، چھوٹوں پر سزا اسے نہیں ہو سکتی۔ لا بمعنى أنه يمتنع عقلاً، یعنی عقلاً تو ممتنع نہیں سمجھتے، ہاں اس آیت کی وجہ سے ممتنع سمجھتے، بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع، کہ عذاب ہو جائے اسی کیوں، لقیام الأدلة السمعية على أنه لا يقع، کہ اسے سزا نہیں ہوگی، كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم،
اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر، مطلق کبیرہ گناہ کفر ہے، لأنه الکامل. وجمع الاسم، اور پھر یہاں پر کبائر کا لفظ جو جمع لائے ہے نا، بالنظر الى انواع الکفر، یہاں پر کفر کی انواع مراد ہے. او یہ کریں گے کہ وَإِن كَانَ الْكُلُّ مِلَّةً وَاحِدَةً فِي الْحُكْمِ، یا یہ کہیں گے او الى افراده القائمة بافراد المخاطبین، کہ جو کیا ہے اس کے افراد نا وہ مخاطبین کے ساتھ قائم ہے، کہ جمع کے ساتھ آئے تو انقسام الاحاد علی الاحاد کا قاعدہ چلتا ہے. علامہ تمہد من قاعدة ان مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الاحاد بالاحاد كقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم. اسی طرح والعفو عن الكبیر، بڑے گناہ سے معافی بھی کیا ہے جائز ہے. هذا مذکور فيما سبق الى انه اعاده، دوبارہ مصنف نے بات ذکر کر دی. لیعلم ان ترک المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو، کہ گناہ پر مواخذہ نہ کرنے اس کو عفو کہتے ہیں. کم یطلق علیہ لفظ المغفرہ، جیسے اس کے لیے مغفرت کا لفظ بھی کہا جاتا ہے. ولیتعلق بھی قول اذا لم تکن عن استحلال، ہاں گناہ کو حلال نہ سمجھ کر کرے تو معافی ہوگی. والاستحلال کفر، حلال سمجھنا کفر ہوگا. لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق، کہ اس میں تصدیق کی کیا ہوگی، ضد ہوگی. وبهذه اول النصوص الدالة على تخليد الوساط في النار، اور جن وساط کے متعلق ہے نافرمانوں کے متعلق وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ شاید انہوں نے گناہ کو حلال سمجھ کر کیا ہو. على سلب اسم الایمان عنہم، ان سے ایمان نکل جائے گا، سلب ہو جائے گا گناہ کو حلال سمجھتی ہوئے.